السلام علیکم 10th کلاس لیکچر نمبر 98 میں جو آج ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ اس کے مصنف ہے ڈاکٹر وحید قریشی اور یہ 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اکثر ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ میاں والی میں پیدا ہوئے، اصل نام عبدالوحید تھا، محکمہ پولیس میں ان کے والد جو تھے وہ ملازم تھے، انہوں نے گورنمنٹ کالج بی اے آنرس کیا اور 1946 میں اورینٹل کالج سے ایم اے فارسی کیا، اور اس کے علاوہ فارسی کے استاد رہے پنجابی یونیورسٹی اور اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ جی سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ اردو ادب میں عید الفطر۔ پہلے پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اردو کی جو ہے وہ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ اردو کی جو غزلیہ شاعری ہے وہ پہلے عید اور عید کا چاند، حلال کا مطلب ہوتا ہے پہلی رات کا چاند، ابر بادلوں کو کہتے ہیں، اور محبوب اور عید کے روز جو ملاقات ہوتی تھی ان کے بارے میں تھی۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہوئی، بہت پھیلاؤ آ گیا، اور ان غزلوں سے جو تھی وہ چینج ہو کے نظموں کی طرف چلی گئی۔ ان کے موضوعات جو تھے وہ چینج ہوتے چلے گئے، اور اس میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو تھا وہ اس میں ملی احساسات، وطن سے محبت کا جذبہ، مسلمانوں کی جو زندگی کے حالات گزر رہے تھے ان کے بارے میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اور اب اس میں جو ان نظموں میں جو بات شامل ہوئی تھی وہ یہ کہ مسلمانوں کو اسلامی اقدار کی روایات کی کس طرح پاسداری کرنی ہے اور اس کو کس طرح شدید سے شدید تر کرنا ہے۔ تو شاعروں نے اس بات کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا اور اس میں جو لوگوں کے حالات تھے ان کو اپنے شاعری میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اب محض وہ صرف عید کے چاند تک نہیں تھی، بلکہ اس میں تہذیبی اور فکری زندگی کی وسعت، وسیع تر جغرافیے پہ بھی موضوعات پر نئی نئی باریکیاں پیدا کی جانے لگیں۔ اچھا، اب جو تھے ان کے موضوعات چینج ہو گئے، جیسے کہ گلدستہ عید موضوعات میں عید، صحن گاہ میں ملاقات اور درون خانہ کی عید کے جذبات کو وسیع تر رقبوں پر لا کر پھیلا دیا۔ اب مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، اس قسم کے تمام موضوعات پہ نظمیں لکھی جانے لگیں۔ اب ان میں جو موضوعات بنائے گئے وہ متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل جو تھے اور حالات کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا، اور اس کے پس منظر میں طویل وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ تہذیبی اکائی بن کر ہمارے معاشرتی زندگی میں سے بہت دور تک جاتی ہے۔ وسعت پذیری میں موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کو اہمیت دی جائے۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے جو حالات ہوئے اور متوسط طبقے اور غریب طبقہ جس طرح عید مناتا تھا اس کے بارے میں لکھا گیا، اور خواجہ حسن نظامی نے جو نوحے لکھے، نوحہ کہا جاتا ہے جب کسی دردناک واقعے کو شاعری میں بیان کیا جاتا ہے اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو جو شہزادے اور شہزادیوں کا مغلیہ شہزادے اور شہزادیوں کا جو حال تھا اور وہ جو مفلسی میں اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جی آگے اگلے پیج پہ جو ہے اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ سر سید احمد خان سے ہوتا ہے اس کا آغاز، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے بہت ساری ایسی نظمیں لکھیں جن میں مسلمانوں کے معاشرتی حالات کے بارے اور ان کی غربت کا نقشہ پیش کیا گیا۔ حسن نظامی کے موضوعات عظمت رفتہ کی یاد، یعنی کہ عظمت رفتہ کی یاد سے مراد ہے کہ مسلمانوں کے اچھے دور کی جو یادیں تھیں اس کے بارے میں لکھا گیا۔ یتیم شہزادے کی عید کیسے گزری، عیدگاہ میں یا گاہ غریباں کوئے تو، اور دینی جذبے کو شدت اور مذہبی امور سے گہرائی کو ظاہر کیا گیا۔ شاعری میں ایسے موضوعات کو شامل کیا گیا جس میں دینی جذبہ شامل تھا اور اس میں ملی جذبہ شامل تھا، اور ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پہ بھی پڑتے چلے گئے۔
جس میں حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے اور کی عکاسی کے علاوہ عید کے مذہبی اقدار کو بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے، جیسے کہ اس شعر میں ہے: ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کو کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اب اس میں مذہبی تہوار کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو عید آتی ہے، تو مسلمان جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو ان کے صبر کا انعام عید کی صورت میں ملتا ہے۔